جہیز میں کلر لگانا بالوں میں جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ کلثوم زہرا لکھنؤ سے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت ان ایام میں مہینے کے کہ جس میں وہ واجب عبادت نہیں کر سکتی ہے، قرآن کے صرف اس پیج کو چھو سکتی ہے جس میں صرف ترجمہ لکھا ہے، یا قرآن کا وہ پیج جس پہ کچھ نہ لکھا ہو؟ جو قرآن کی آیتیں ہیں اس کو نہیں چھو سکتے، ترجمہ چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال اس طرح سے کہ جب سید پر صدقہ حرام ہے تو اپنے کسی رشتہ دار کو صدقہ دے سکتے ہیں، دونوں میں کیا صحیح ہے؟ صدقہ حرام ہے سادات کے اوپر واجب، جو بھی واجب صدقات ہیں حرام ہیں، لیکن جو ہم روزانہ اپنی سلامتی کے لیے نکالتے ہیں یا اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے ہیں روزانہ، تو وہ واجب صدقہ نہیں ہے۔ تو جب واجب نہیں ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، سیدوں کو بھی دے سکتے ہیں، جو بھی ضرورت مند ہے اسے دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یاسر رضوی، ان کا سوال یہ ہے کہ غسل کرنے کے دوران ریح خارج ہو جائے، گیس پاس ہو جائے تو کیا غسل باطل ہو جائے گا یا صحیح رہے گا؟ غسل صحیح ہوگا، کنٹینیو کریں، غسل پورا کر لیں۔ البتہ نماز کے لیے یا جس کام کے لیے وضو واجب ہے وہاں آپ کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن غسل صحیح ہو جائے۔ میرا سوال ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک دفعہ یا 3 دفعہ پڑھیں؟ ایک دفعہ پڑھ لینا سے واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن 3 دفعہ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ اس ذکر کو، اس تسبیحات اربع کو پڑھیں۔ یہ بتائیے کیا پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواتین ہیں جو غیر اسلام سے تعلق رکھتی ہیں اور ابھی کچھ سالوں سے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہیں، ان کا اعتقاد و یقین اسلام پر ہے، محب اہل بیت ہیں، پنچگانہ نمازی ہیں، اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے والد مسلمان نہیں تھے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے والد کا فاتحہ دلوایا جائے، تو اس بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا صحیح رہے گا؟ جی، سوال اس طرح سے ہے کہ ایک خاتون نان مسلم سے مسلم ہوئی، کچھ عرصے کے بعد جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو وہ چونکہ مسلمان نہیں تھے، اب یہ چاہتی ہیں کہ ان اپنے والد کا فاتحہ کرے، تو کیا کر سکتی ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، اپنے والدین کے لیے انسان بخشش، مغفرت، ان چیزوں کی دعا کر سکتا ہے۔ خود ہم کو اگر ہدایت ہو گئی اور ہمارے والدین اگر دین حق پہ نہیں تھے تو ہم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور خداوند عالم دیکھ رہا ہے۔ اگر بغض نہیں ہوگا، اگر جان بوجھ کے گمراہی نہیں رہے گی تو یقیناً اس کا اثر پہنچے گا، اس کا ثواب ملے گا، ورنہ خود فاتحہ کرنے والے اور خود بھیجنے والے کو تو ثواب ملے گا۔ اگر ہم لوگ سفر میں گئے اور ہم نے ظہر اثر کی کوئی رکعت نہیں پڑھی سفر میں، اگر گھر میں آ کے پورا کر لیا تو کیا ہوگا؟ اثر ہو جائے گا یا گھر میں آ کے پورا کرنا پڑے گا؟ اگر یہ سکینہ کوثر سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر کہیں سفر پہ جاتی ہیں جہاں ان کی نماز قصر ہے، اگر وہاں پر ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی اور واپس گھر پر آ گئے ہیں تو جو نماز چھوٹی ہے ان کے سفر میں وہ پوری پڑھی جائے گی یا قصر ہی پڑھی جائے گی؟ نماز انسان سے چھوٹنی نہیں چاہیے کسی بھی حالت میں، خدا نہ خواستہ اگر نماز چھوٹ جائے تو جو سفر میں چھوٹی ہے وہ قصر ہی پڑھی جائے گی، جو قصر چھوٹی ہے وہ قصر ادا کی جائے گی، جو پوری چھوٹی ہے وہ پوری ادا کی جائے گی۔ میری بیٹی کی شادی کو 2 سال ہو گئے، تو ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ مولانا ہی ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ کسی نے اس پہ جادو کرا رکھا ہے اور اس کی کوکھ بندھوا رکھی ہے، تو کیا ایسا کچھ ہے؟ پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے۔ لڑکی کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور کسی نے ان سے بتایا کہ آپ کی لڑکی کی کوکھ یعنی بندھوا دی گئی ہے، ان کو اولاد نہیں ہوگی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا ایمان اور عقیدہ پختہ مضبوط ہو، عمل اچھا ہو، گناہوں سے محفوظ ہو، تو ان چیزوں کو اوپر توجہ بھی نہیں دینی چاہیے اور بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں تمام حافظ، مولانا، عالم، قاری سب سے یہ التماس کرتا ہوں اس قسم کی باتیں لوگوں کے درمیان نہ پھیلائی جائیں، یہ کوئی چیز شریعت کے رخ سے نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان ان چیزوں میں خود پڑتا ہے تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کچھ کرتا ہے، اگر انسان خود پاک و پاکیزہ ہے تو اس کے اوپر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر 2 سال ہوئے ہیں، ابھی کوئی زیادہ نہیں ہوا ہے، اور 5 سال کے بعد بچے ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا شک ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے
اور ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ان سے بات کریں اور اس کو دیکھیں. میرے سامنے موجود ہے، میرے گھر کے خاندان کے مسئلے ایسے ہیں کہ 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 6 سال کے بعد بچے ہوئے ہیں علاج کے ذریعے. نہ کوئی اس قسم کی باتیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اچھی نہیں ہے کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا.